بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ماہر پھر سے آپ کی خدمت میں ایک نئی ہارر سٹوری لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آج کی سٹوری ایک ایسے علاقے سے متعلق ہے جہاں پر والدین غربت کی وجہ سے اپنی کم عمر بچیاں پیروں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور پھر یہ پیر کس طرح ان معصوم بچیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں، یہ جاننے کے لیے آخر تک اس کہانی کو سنیے۔ میں جب 15 سال کی ہوئی تو امی مجھے پیر سائیں کی حویلی میں لے کر پہنچی۔ میں اتنی بڑی حویلی کو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ جو ہی ہم اندر داخل ہوئے تو ہال میں ایک بڑے سے تخت پوش کے پاس لکڑی کے بڑے سے جھولے میں ایک بھاری بھرکم شخص بیٹھا ہوا تھا، جس کی کمر کے پیچھے ریشمی گول تکیے رکھے ہوئے تھے، اور وہ ان کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے ایک بڑے سے پائپ کو منہ میں دبائے لمبے لمبے کش لگا رہا تھا۔ میری اماں ہاتھ جوڑے باادب انداز میں جھک کر کھڑی ہو گئیں، تو میں بھی اماں کے پیچھے پیچھے اس ہال میں داخل ہوئی، لیکن میری نظریں اب اس بڑے سے ہال کی سجاوٹ پر جم سی گئیں۔ میں اماں کے پیچھے کھڑے ہو کر گھوم گھوم کر چیزوں کو دیکھتی جا رہی تھی۔ پھر اماں نے آہستہ سے سر جھکا کر سلام کیا تو ایک دم پیر کبیر نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ اماں نے ایک دم خوش آمدانہ انداز میں اپنی بات شروع کی تو جانے کیوں میں اماں کے پیچھے سے نکل کر اس کے برابر میں آن کھڑی ہوئی تو اماں نے ایک دم مجھے بازو سے ٹوکا مارا، اور پھر آنکھوں سے سختی سے اشارہ کیا کہ اپنے ہاتھ ایسے باندھ کر کھڑی ہو، لیکن میں بدستور سینے پر ہی ہاتھ باندھے کھڑی رہی۔ اماں پھر پیر سائیں کی طرف جھکی نظروں سے بولنے لگی، پیر سائیں، یہ پالکی آپ کی خدمت میں لائی ہوں، اسے اپنی خدمت کے لیے رکھ لیں۔ چھوری اچھی سمجھدار ہے، جلدی کام سیکھ جائے گی، بس آپ کے زیر سایہ قدموں میں تھوڑی سی اگر جگہ مل جائے تو۔ اچانک پیر نے جب اپنی لال لال آنکھوں سے مجھے سر سے پاؤں تک گھورا تو مجھے لگا جیسے گھاگ شکاری جائزہ لے رہا ہو۔ اس کا یوں دیکھنے پر مجھے ایسے لگا جیسے میری جان ہی نکل گئی ہو۔ وہ تو مجھ پر اپنی نظریں رکھ کر جیسے بھول ہی گیا۔ اس نے مجھ پر نظریں جمائے جمائے گلاس میں عجیب سا محلول ایک ہی سانس میں خلق سے اتارا، اور پھر سگریٹ کو ہونٹوں میں رکھا اور لائٹر سے شعلہ جلا کر سگریٹ سلگایا، اور پھر گہرا کش لے کر دھواں منہ سے نکالا تو ڈر کے مارے میں اماں کے پیچھے پھر سے جا کھڑی ہوئی اور اپنا سر ذرا سا باہر نکال کر پیر سائیں کی طرف دیکھنے لگی، لیکن پھر اس کے کرخت چہرے پر نظر پڑتے ہی میں پھر اماں کے پیچھے چھپ گئی۔ کتنے برس کی ہے چھوری؟ وہ نشیلے انداز میں بولا تو اماں نے کہا، جی سین، پورے 15 کی ہو گئی ہے۔ ول سیانی ہے جی۔ وہ گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، حویلی میں کام کرنے والی لڑکیوں کی ضرورت تو ہے، لیکن ہفتے بعد چھٹی والے چونچلے نہیں ہوں گے؟ یہ نہ ہو چھوری ہر ہفتے گھر جانے کی ضد کرے۔ نہ سائیں نہ، توبہ توبہ، آپ کی خدمت میں چھوڑنا ہے، جب آپ چاہیں اسے گھر بھیج دیں۔ ٹھیک ہے، 4000 ماہوار ملیں گے، منظور ہے؟ جی سائیں، منظور ہے۔ اماں کے لہجے سے خوشی پھوٹ رہی تھی، اور پھر اسی طرح ہاتھ جوڑے جوڑے وہ پشت کیے بغیر اس حال سے نکلتی چلی گئی، تو میں بھی اس کے ساتھ ساتھ بھاگتے ہوئے باہر آ گئی۔ تو اماں نے مجھے نظروں ہی نظروں میں گڑکا، اور پھر 2 زانو میرے سامنے بیٹھ کر بولی، سن چھوری، اب تو یہاں رہے گی اور تنگ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات کر کے وہ مجھے چھوڑ کر تیزی سے باہر نکل گئی، تو میں آنسو بھری آنکھوں سے اپنی ماں کو دور جاتا ہوا حسرت سے دیکھتی جا رہی تھی۔ میرے ہونٹ کپ کپا رہے تھے،
میں اسے روکنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے بھیگے لہجے میں پکارا، اماں، کہ اچانک مجھے اپنے کندھوں پر ایک بھاری بھرکم ہاتھ محسوس ہوا تو میں تیزی سے پیچھے مڑی تو دیکھا کہ پیر سائیں اپنی بھاری سانسوں کے ساتھ میرے بدن کا ایکس رے کر رہا تھا۔ تو جانے کیوں میں خود میں سمٹ گئی۔ اے چھوری، تو بہت خوبصورت ہے رے، گدڑی میں لال، بولے تو کیا نام ہے تیرا؟ جی، نوری، میں نے گھبرا کر آنکھیں جھکا لیں۔ واہ نوری واہ، تیرا تو نام بھی خوبصورت ہے رے، وہ عجیب خبیثانہ انداز میں بولتے ہوئے میرے چہرے پر آئی لٹ سے کھیلنے لگا۔ اچانک وہاں ایک خاتون آئی تو پیر سائیں فوراً سنبھل کر دور جا کھڑا ہوا۔ پیر سائیں، یہ نئی لڑکی ہے، اس کی ماں اسے یہاں چھوڑ کر جا چکی ہے، وہ پیر سائیں کو جلدی جلدی بتانے لگی اور پھر میری طرف دیکھ کر بولی، چل میں تجھے کمرے میں چھوڑ آؤں۔ تو میں تیزی سے اس خاتون کے ساتھ جانے لگی، لیکن مجھے اپنی پشت پر پیر سائیں کی گندی نظروں کے انگارے واضح محسوس ہو رہے تھے۔ لیکن کمرے میں پہنچ کر میں نے شکر کے کلمے پڑھے۔ باہر شاید آدھی رات ہو چکی تھی، لیکن مجھے اپنا گھر، دانہ چگتی مرغیاں، ماں اور چھوٹی بہنیں سب بہت یاد آ رہے تھے کہ اچانک دروازہ کھلا اور ایک نوجوان لڑکی اندر کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی۔ اس نے ٹرے میرے سامنے رکھی اور مجھے کہا، کھانا کھا لو اور آج خوب آرام کر لو، کل سے تمہارا کام بھی یہاں شروع ہو جائے گا۔ وہ عجیب ٹوٹے ٹوٹے لہجے میں بولی تو میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ اچانک اس نے اپنی نگاہ اٹھا کر میری طرف دیکھا تو مجھے اس کی آنکھوں میں شدید ویرانی سی نظر آئی۔ تو بہت چھوٹی ہے رے، یہاں اس گند میں تیری ماں تجھے کیوں چھوڑ گئی؟ وہ مجھے افسردگی سے دیکھ کر بولی، کوشش کر جلدی سے بھاگ جا یہاں سے، ورنہ… وہ مزید بولنا چاہ ہی رہی تھی کہ اچانک ایک انتہائی موٹی عورت عین دروازے میں کھڑی ہو کر زور سے بولی، اے سنبل، تیرے قصے ختم نہیں ہوتے؟ کتنا کام پڑا ہے، چل اٹھ۔ اچانک سنبل نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور بڑے ہی تلخ لہجے میں بولی، قصے بھی جلدی ختم ہو جائیں گے، فکر نہ کر۔ اور پھر یہ بات کر کے وہ تیزی سے باہر کی طرف چل دی۔ موٹی عورت نے میری طرف گھور کر دیکھا اور پھر وہ بھی وہاں سے چل دی تو میں نے اٹھ کر فوراً دروازے کو اندر سے کنڈی لگا لی۔ لیکن سنبل کی باتیں میرے دماغ پر ہتھوڑے برسانے لگیں۔ لیکن فی الوقت مجھے شدید بھوک لگی ہوئی تھی۔ میں صبح سویرے اماں کے ساتھ گھر سے نکلی تھی اور یہاں اس حویلی میں ہمیں پہنچتے پہنچتے عصر ہو گئی۔ پورا راستہ بھوکا پیاسا کٹا۔ اب جو سامنے تھال میں 2 چھوٹی چھوٹی چپاتیاں اور مونگ کی دال کی کٹوری دیکھی تو میری بھوک چمک اٹھی۔ میں نے شکم سیر ہو کر کھایا اور پھر بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ اس پورے کمرے میں کوئی فرنیچر نہیں تھا، فرش پر ہی بستر لگا ہوا تھا۔ میں کافی دیر بستر پر لیٹے لیٹے کروٹیں بدلتی رہی، لیکن مجھے نیند نہ آئی۔ باہر شاید آدھی رات ہو چکی تھی کہ اچانک مجھے ایسے لگا جیسے کوئی دروازے کے باہر کھڑا ہے اور پھر دروازہ ہلکا ہلکا ہلنے لگا، جیسے کوئی باہر سے کھولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھی۔ کمرے میں 0 واٹ کا بلب چل رہا تھا جس کی روشنی میں مجھے دروازے کے نیچے کسی کے پاؤں نظر آ رہے تھے۔ یہ مردانہ پاؤں تھے۔ میں نے دروازے کی جھری سے باہر دیکھا تو مجھے پیر سائیں کش لگاتے ہوئے دکھائی دیے تو میری سانسیں اوپر کی اوپر ہی رہ گئیں۔ یہ اس وقت میرے کمرے کے دروازے کے باہر کیا کر رہے ہیں؟ اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی وہ یہاں سے چل دیے تو میری سانسیں بحال ہوئیں۔ غلام پور کے اس علاقے میں پیری مریدی کا سلسلہ عرصہ دراز سے چل رہا تھا اور مرید اپنی خوشی سے گھر کے کام کاج کے سلسلے میں
کم عمر بچیاں پیروں کے حوالے کرتے آئے۔ اس خدمت کے عوض والدین کو ہر مہینے کچھ رقم دے دی جاتی جس سے ان کے گھر کا چولہا جلتا۔ لیکن ان لڑکیوں کے ساتھ اس حویلی میں کیا ہوتا، مجھے اپنی کمسنی میں ہی یہ بات صرف ایک رات میں سمجھ آ گئی، جب اگلے روز میری خوب سیوا کی گئی اور پھر مجھے نہلا دھلا کر ریشمی کپڑے پہنا کر خوب تیار کیا گیا، اور پھر وہ موٹی سی عورت مجھے لے کر پیر سائیں کے کمرے میں پہنچی اور پھر مجھے وہاں اکیلا چھوڑ کر خود باہر نکل گئی۔ تو مجھے اس رات پتہ چلا کہ اس حویلی میں کمسن لڑکیوں کے ساتھ یہ پیر سائیں کیا کرتے ہیں۔ جب پیر سائیں نے تمام شرم بلائے طاق رکھے میرے بدن سے چادر کھینچ کر اتاری تو مجھے لگا جیسے میری روح کھینچ لی ہو۔ میں تڑپ کر اپنی چادر کی طرف بڑھی کہ اس نے مجھے اپنے بازوؤں میں دبوچ کر دست درازی شروع کر دی۔ میں نے اس کے سامنے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے، منتیں کیں، لیکن اس کی حیوانیت پر کوئی اثر نہ ہوا تو میں اس ظلم پر چیخنے لگی، لیکن وہ کسی بدمست ہاتھی کی طرح مکرو کہہ کے لگانے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے کپڑے نوچ کر اتارتا، دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ پیر سائیں نے بدمزگی سے دروازے کو گھورا اور غصے سے بولا، کون ہے؟ تو اسی موٹی عورت کی آواز آئی، پیر سائیں جلدی باہر آئیں، ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ تو وہ فوراً تیزی سے اٹھ کر دروازے کے پاس گیا اور دروازہ کھول دیا تو وہ موٹی عورت ہانپتے کانپتے ہوئے بولنے لگی، وہ جی، وہ سنبل نے خودکشی کر لی ہے۔ کیا بک رہی ہے؟ صحیح کہہ رہی ہوں، اس نے کالا پتھر پی لیا ہے اور اس کی حالت غیر ہے، آپ فوراً چلیں۔ تو وہ تیزی سے اس عورت کے ساتھ باہر کی طرف بھاگا تو میں نے بھی موقع غنیمت جانتے ہوئے اپنی چادر زمین سے اٹھائی اور وہاں سے بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں پہنچی اور دروازہ بند کر کے وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ اس کمرے میں میرے ساتھ دیگر ملازماؤں کے بھی بستر لگے ہوئے تھے اور وہ سب اس وقت اس کمرے میں موجود تھیں، لیکن سبھی سہمی سہمی ہوئی اور دکھی چہرے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں۔ اچانک ان میں سے اٹھ کر ایک ملازمہ میرے قریب آئی اور میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، نوری تو ٹھیک تو ہے نا؟ تو میں نے روتے ہوئے کہا، میں نے یہاں نہیں رہنا، مجھے کسی طرح یہاں سے نکالو۔ تو وہ آنسو بھری آنکھوں سے مجھے دروازے کے پاس سے اٹھا کر بستر کے پاس لائی۔ چھوری، تو بہت ہی چھوٹی ہے، اپنی ماں کو فون کر کہ تجھے یہاں سے آ کر لے جائے۔ ماں کے پاس موبائل نہیں ہے، میں اسے کیسے اطلاع دوں؟ تو وہ دکھی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ تو پھر بھاگ جا یہاں سے، وہ تھکی تھکی لہجے میں بولی۔ تو میں نے اس کی طرف چونک کر دیکھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور ایک ملازمہ اندر داخل ہوئی اور منہ پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے کہنے لگی، سنبل مر گئی ہے۔ تو کمرے میں موجود سبھی ملازمائیں اپنی چیخوں کو اپنے ہاتھوں سے دبائے رونے لگیں، البتہ مجھے تسلی دینے والی خالی خالی نظروں سے خلا میں گھورتے ہوئے بولی، اچھا ہے، اس ذلت بھری گندگی زندگی سے اس کی جان چھوٹی، اب روز روز تو نہیں مرے گی نا؟ تو میں نے انتہائی خوفزدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں جان گئی تھی کہ وہ یہ بات کیوں کر رہی ہے، کیونکہ اسی رات مجھ پر پیر سائیں کی گندی نظروں کا مفہوم بالکل واضح ہو گیا تھا۔ تو ایک کپ کپی سی میرے بدن پر طاری ہو گئی، کسی بھی وقت میں اپنی عزت سے ہاتھ دھو سکتی ہوں۔ یہ سوچتے ہی میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی، لہٰذا اگلے دن ہی میں موقع دیکھ کر یہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ لیکن برا ہو اس لمحے کا جب حویلی کے گارڈز کی نظر مجھ پر پڑی اور انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور پھر سزا کے طور پر یہاں اندھیرا تھا اور عجیب سی بو تھی۔ مجھے یہاں آئے ہوئے دوسرا دن تھا، لیکن نہ تو مجھے کھانا دیا گیا اور نہ پانی۔ میری حالت ابتر ہونے لگی۔ اس تہخانے میں جانے کیوں ایسا لگتا تھا جیسے میرے علاوہ بھی کوئی ہے۔ مجھے کسی کی موجودگی کا باقاعدہ احساس ہو رہا تھا،
لیکن میں انسانوں کے گھناؤنے کردار سے اتنا ڈر چکی تھی کہ میرے دل میں کسی ہوائی مخلوق، جن بھوت کا ڈر ختم سا ہو گیا۔ مجھے رہ رہ کر اپنی بے بسی، لاچاری کا شدت سے احساس ہونے لگتا تو میں رونے لگتی۔ کاش ہم اتنے غریب نہ ہوتے تو 2 وقت کی روٹی کے لیے مجھے میرے والدین بھیڑیے کے آگے نہ ڈالتے۔ یہاں رہ رہ کر مجھے بس یہی خیال آتا اور بہت زیادہ گھر کی یاد آتی جہاں میرا بچپن گزرا تھا۔ روتے روتے میری آنکھ لگ گئی کہ اچانک مجھے اپنے جسم پر کچھ رینگتا ہوا سا محسوس ہوا، تو میں نے نیم غنودگی میں اپنے جسم کو سمیٹا اور پھر ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سامنے ہی پیر سائیں کو اپنے پاس بیٹھا ہوا دیکھا تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ میں چیختی، اس نے میرا منہ اپنے ہاتھوں سے بند کر ڈالا اور ایک بار پھر میری چادر پر ہاتھ ڈالا تو میں چیختے ہوئے وہاں سے اٹھی، لیکن اس نے مجھے دبوچ لیا۔ تو میں نے اس مشکل وقت میں اپنے اللہ کو پکارا۔ میرے الفاظ ابھی منہ سے مکمل نکلے بھی نہ تھے کہ اچانک اس تہہ خانے میں زلزلہ سا آ گیا۔ بلب زوردار چھناکے سے ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا، لیکن تہہ خانہ پھر بھی روشن تھا، حالانکہ اس میں کوئی کھڑکی، کوئی روشن دان نہیں تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہاں ایک دھواں سا اٹھا اور اس میں سے ایک عورت کسی بھگولے کی طرح گھومتی ہوئی پیر سائیں کے سامنے آن کھڑی ہوئی اور اسے گردن سے دبوچ لیا۔ پیر سائیں خود کو چھڑانے کے لیے زور لگانے لگا، اس کی سانسیں تیزی سے پھولنے لگیں اور وہ خوف سے گھگیانے لگا کہ اچانک اس نے پیر کو دیوار سے پٹخا اور وہ کسی مری ہوئی چھپکلی کی طرح زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ اب وہ جنزادی میری طرف پلٹی تو میں کسی مجسمے کی طرح ساخت ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ میری طرف آتی، میں لہرا کر زمین پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کچے گھر کے کمرے میں موجود تھی۔ جوں ہی میری نظر اماں پر پڑی تو میں چیخ مار کر اس کے گلے سے جا لگی۔ اماں، وہ پیر سائیں بہت ہی گندا تھا۔ میں اٹکتے اٹکتے بولی تو اماں بھی رونے لگی۔ ستیہ ناس جائے اس کا، وہ اب جیل میں ہے میری بچی۔ ایک لڑکی سنبل کی حویلی میں مرنے کا الزام اس پر آ چکا ہے، پولیس نے بھی اسے حراست میں لے لیا ہے۔ اماں کے بتانے پر مجھے دلی طور پر سکون سا ہوا۔ پھر میں نے اماں سے سوال کیا کہ میں یہاں کیسے آ گئی؟ تو اماں نے کہا کہ تمہیں یہاں پر ایک عورت چھوڑ کر گئی ہے، کہنے لگی اپنی بیٹی کو سنبھال لو۔ عجیب پراسرار سی عورت تھی۔ اماں بتاتے بتاتے ایک دم سے خوفزدہ ہو گئیں۔ اس کی آنکھیں تو بہت ہی عجیب سی تھیں، دیکھ کر ہی خوف آتا ہے۔ جوں ہی اس نے تمہیں میرے حوالے کیا تو میں نے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہا تو وہ ایک دم سے ہی غائب ہو گئی۔ خدا جانے کون تھی۔ اماں کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ جنزادی ہے یا بھٹکتی ہوئی آتما۔ باہر کیف ہم انسانوں سے بہت بہت بہتر ہے، کیونکہ ہم انسان اپنی طاقت میں صرف کمزور کو شکار کرتے ہیں۔ اگر وہ بر وقت میری مدد نہ کرتی تو شاید میں بھی اس حویلی کی راہداریوں میں لاپتہ ہو جاتی اور میرے غریب ماں باپ میرا سراغ کبھی نہ پا سکتے اور نہ ہی یہ جان سکتے کہ اس پرتعیش دیواروں کے اندر ان کی بیٹی کی عزت کتنی بار خراب ہوئی۔ بہرحال اللہ کا کرم تھا کہ میں عزت سے گھر لوٹی، لیکن جو نہ لوٹ سکیں ان کا دکھ اکثر مجھے راتوں کو جگا دیتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ سچی، سنسنی خیز، خوفناک کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کی رائے مجھے بہت قیمتی لگتی ہے۔ اگر ہماری کہانیاں آپ کو پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل ہارر اسٹوری ود ماہر کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں پھر ایسی مزید سچی کہانیوں کے ساتھ۔